موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں۔ یہ موجودہ صورتحال ہے کیا؟ یہ موجودہ صورتحال اس پوری ایٹراسٹی کے نتیجے میں ہے کہ جو گزشتہ 3 ماہ سے ہم نے مقبوضہ کشمیر میں دیکھی، سنی اور نہتے کشمیریوں کو اب تک شہید کیا جا چکا ہے۔ 100 سے زائد نہتے کشمیریوں کو شہید کیا گیا 3 ماہ کا عرصہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب خطاب ہونا تھا نواز شریف صاحب کا اور ایک اہم پلیٹ فارم تھا، تو اس پلیٹ فارم میں جا کر خطاب سے پہلے یا اس میں شمولیت سے پہلے اڑی حملہ اور پھر اس کے بعد بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ اٹیک پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے، جو حملہ آور تھے وہ پاکستان سے آئے، پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے گا، اور ایک جنگی جنون بھارت کے سر پہ سوار تھا۔ اور یہ جنگی جنون ہمیں بھارتی ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے دکھائی دیا، جو اس کے بعد ایکشنز لیے گئے اس کے ذریعے دکھائی دیا، جس میں ہمارے وہاں پر موجود آرٹسٹ کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، نہیں تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور جو بھی نتائج ہوں گے اس کے لیے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ صرف یہیں پر بات نہیں رکی، بلکہ جہاں جہاں جو بھی کوئی تعلق تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، سارک کانفرنس ہو، کرکٹ ہو یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکتے تھے اور تعلقات کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے تھے، وہاں پر ان تمام چیزوں کو کٹ آف کر دیا گیا۔ اور اب تو معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ بھارت نے اپنے ہی لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان کو بھی سبق سکھانے کا عزم کا اظہار کیا، جس میں جب ہم نے دیکھا کہ مشہور بھارتی اداکار سلمان خان نے پاکستانی اداکاروں کے حوالے سے کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، ان کو دہشت گرد نہ قرار دیا جائے، تو اس کے بعد ان کو شیو سینا کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ جی اب سلمان خان صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایک اور واقعہ اوم پوری صاحب کے ساتھ، ان کو بھی اسی طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی جو بھارتی میڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا جو بھارتی میڈیا چاہ رہا تھا۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ سب ہوتے ہوئے جو سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا گیا، اور یہ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ اب ثابت ہو چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اگر یہ سرجیکل سٹرائک تھی تو اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو وہی دکھا دیں۔ صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے وہاں پر آبزرورز موجود ہیں، ہم نے ان سے جو تفصیلات اکٹھی کی گئی ہیں، ان دی گئی تفصیلات میں سب کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ راحت لطیف صاحب نے۔ جنرل صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے بھارتی دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ راج قادیان صاحب نے۔ راج قادیان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اینڈ آئی بلیو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھارتی صحافی رچیکا تلوار بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور کچھ دیر میں ہمیں لارڈ نذیر احمد صاحب بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم راج قادیان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت نے ڈرامہ کیا سرجیکل سٹرائک کا، اور اس ڈرامے کے بعد بھارتی حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اب تک بھارت یہ ثابت نہیں کر سکا ہے، اور ہر طرف سے یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ یہ صرف کہنے کی حد تک تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھارتی ڈی جی ایم او یا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو حقیقت سے کئی سو میل دور ہے؟ اگر یہ سب ڈرامہ تھا جس کو آپ ڈرامہ بولتے ہو، تو پھر پاکستان میں اتنے سرگرمی کیوں ہیں؟ ہم ڈرامہ کرتے رہے، آپ کو اس کی کیوں چرچا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے میڈیا پروگرامز آ رہے ہیں، آپ کا میڈیا اسی کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ کے پولیٹیکل پارٹیز اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ کے جرنلز اکٹھے ہو کے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ ڈرامہ تھا تو اس کی فکر کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کی فورسز بھی لائن آف کنٹرول کے نزدیک آ رہی ہیں، تو یہ ڈرامہ آپ اس کو کہتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول راج قادیان صاحب، آپ آرمی میں رہے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ لائن آف کنٹرول پہ تو ویسے ہی فورسز موبلائز رہتی ہیں، اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر اتنا شور کرنے کی ضرورت کیا تھی، ہمیں شور کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہم یہ ایکسپوز کریں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ بھارت کی طرف سے ایک ڈرامہ کیا گیا ہے۔ ہم اس ڈرامے کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ اگر ہم خاموش رہتے تو سب نے کہنا تھا کہ جی ہاں جی یہ حقیقت ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو یہ ڈرامہ لگتا ہے ضرور دنیا کو بتائیں, ضرور کوشش کریں, لیکن مجھے یہ ڈرامہ نہیں لگتا, مجھے سچائی لگتی ہے. ہمارے آرمی کی کریڈیبلٹی ملک میں اتنی زیادہ ہے کہ جو آرمی کے ڈی جی ایم او بولتے ہیں اس پر کسی کو شک نہیں ہے. دوسری میں آپ کو بتا دوں, ہمارا میڈیا بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. میڈیا ہر پالیسی کو کویشچن کرتا ہے. آپ کے ملک میں شاید یہ رواج نہیں ہوگا. گورنمنٹ نے آپ کے جو فنکار آتے ہیں, سنگرز, ایکٹرز, ان کے بارے میں کوئی آفیشیل کمنٹ نہیں دیا ہے. وہ سلمان خان کی اپنی رائے ہے, میری رائے ان کے مختلف ہو سکتی ہے اور ہے بھی. یہ دیکھیے جو فنکار کی آپ نے بات شروع کری ہے, یہ بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اگر دو دیشوں میں وارمتھ آف ریلیشن شپ دوستانہ ہو تو ضرور سنگر اور آرٹسٹ سب جاتے رہیں. ابھی تک آپ کے آرٹسٹ ہمارے پاس آتے رہے ہیں, ہمارا آرٹسٹ کوئی وہاں نہیں جاتا. ہمارے انوپم کھیر کو آپ لوگوں نے ویزا نہیں دیا تھا, وہ بھی آرٹسٹ ہے. دیکھیں نصیر الدین شاہ پاکستان آئے, اوم پوری پاکستان آئے, ایک بار نہیں کئی بار آئے, اور باقیوں کو بھی جب ان کو موقع ملتا ہے وہ آتے ہیں, جو آنا چاہتا ہے وہ آتا ہے, کسی بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم نے ان کو واپس جانے کے لیے نہیں بولا, صرف یہ کہا تھا کہ بھئی جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کی آپ اپنے کمنٹ دیں کہ آپ اس کی نندا کرتے ہو نہیں کرتے ہو, وہ چپ رہے. جب امریکہ میں ٹیرر اٹیک ہوتا تو اپنی رائے ظاہر کرنے میں وہ کوئی جھجک نہیں ہوتی, لیکن جب بھارت کے لوگوں پر ہوتا ہے تو اگر ایسے ان کے جذبات ہیں تو کون بھارتی چاہے گا کہ ہمارے دیش سے پیسہ کما اور پاکستان میں لے جائیں. جب ہمارے لوگ مرے تو زبان نہ کھولیں. اور یہ بھی ہماری سرکار آپ یہ چاہتے ہیں آپ ایک سیکولر سٹیٹ ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک بیان کا مطالبہ کیا, بیان دو گے تو رہو گے, نہیں تو نہیں رہو گے, ورنہ جا سکتے ہو یہاں سے. یہ آپ کی برداشت کا یہ عالم ہے, یہ آپ کا ٹالرنس کا لیول ہے. راج قادیان صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے میں راحت لطیف صاحب, رچیکا تلوار کی طرف جانے سے پہلے راج قادیان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ نہیں ہے, ان کو حقیقت نظر آتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ ڈرامہ ہے تو آپ کیوں پھر آپ واویلا اتنا زیادہ کر رہے ہیں. بھی ہم تو واویلا نہیں کر رہے. دیکھیے آپ کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے خود کہا اس کے بارے میں کہ چونکہ پاکستان نے یہ کیا ہے وہاں پر اوری میں, تو اس لیے ہم یہ اب سرجیکل سٹرائک کریں گے, اور ہم نے کر دی ہے, یہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا. آپ بتائیے سرجیکل سٹرائکس آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کیا ہوتی ہے. سرجیکل سٹرائک کرنے سے کیا آپ کو برات کیا ہے اس کا. سرجیکل سٹرائک اگر آپ نے کی ہے تو پھر اتنے بندے کو کیوں مروا لیا خام خواہ آپ نے. یہ جو بارڈر ریڈ ہوا ہے, یہ ریڈ ہوا اگر کیا ہے آپ نے, ریڈ کا لفظ استعمال کیجئے گا, ہم مان لیں گے. لیکن اگر کہیں سرجیکل سٹرائک کی ہے تو سرجیکل کا لفظ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے. سرجیکل کا مطلب ہے کیا, کیسے ہوتا ہے سٹرائک ہوتی ہے. آپ نے کولڈ اسٹار کا ڈاکٹر انٹروڈیوس کیا, آپ نے یہ سرجیکل سٹرائک کی ذکر کر دیا, اور خوب آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے, بتانے کے لیے دنیا کو ہم نے یہ کام پاکستان کے اوپر کر دیا ہے. کس نیت سے کیا؟ کہ آپ یہ دنیا کی پلس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے ری ایکشن ہوتا ہے, یا کس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی کون سے جو سافٹ سپاٹس ہیں وہاں کے جہاں پہ یہ کام ایسے ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ دیکھنا چاہتے تھے صرف یہ جس طرح کہ ایک آپ آپس میں جس طرح وہ کیا آپ نے اری کے بیچ میں جو ڈرامہ کیا, اس طرح ہو سکتا ہے یہاں بھی ایک طرح کا ڈرامہ آپ کرتے ہوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیے جو چیز حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. آپ ماشاءاللہ فوج کے ہیں بڑے, اور بڑے اچھے آپ ڈسٹنگوش بندے رہے ہیں وہاں پر, اور ہم بھی دیکھیے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی چیز کو سامنے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن راج لطیف صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ نہیں ہے, حقیقت ہے کہ سٹرائک ہوئی ہے. سٹرائک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے انہوں نے وہ بات نہیں کی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے کوئی یہ سرجیکل سٹرائک کی ہے. یہ وہ بات نہیں ہے. سرجیکل سٹرائک کراس بارڈر فائر کیا, کراس بارڈر کیا اس کو ان کو جواب اس کو مل گیا. جو جس طرح لاشوں نے اٹھائی ہیں ان کو خود جواب مل گیا. ٹھیک ہے, رچیکا تلوار کی طرف چلتے ہیں. رچیکا, آپ کی رائے میں کیا جو بھارتی میڈیا پہ ایک چیز کو لے کر بغیر تحقیقات کیے اس پر شور مچانا شروع کر دیا گیا, پہلے اڑی اٹیک کو لے کے, پھر اس کے بعد سرجیکل سٹرائکس پہ, اور اب بھارتی میڈیا پہ ہی اپنے ہی وزیر اعظم سے سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ لے کر آئیے ایویڈنس کہ جس کے تحت آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعی سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے. تو where are we going from here on? آپ کا میڈیا کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کے میڈیا کو شوق ہے کہ کیا جنگ ہو
دونوں ممالک ایک دوسرے پر بندوقیں تان لیں اور قتل و غارت ہو؟ دیکھیں ممتاز، یہ دونوں کنٹریز کے میڈیا میں جو کچھ سیکشنز ہیں جو وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی ایک بہت ہی بدنما کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ٹی وی ریٹنگز کے لیے، ٹی آر پیز کے لیے ہم ایسی وار مانگرنگ کریں گے تو ہمیں ریٹنگز اچھی ملیں گی، ایڈورٹیزمنٹ ریونیو اچھا آئے گا۔ یہ بہت غلط ہے۔ جو ہوا وہ فوجوں کے درمیان ہوا، میڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ میڈیا کا رول صرف اور صرف انفارمیشن دینا ہے، مس انفارمیشن دینا یا وار ہسٹیریا کو فین کرنا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں پاکستان سے صورتحال بہت مختلف ہے۔ ہم کو اپنی فوجوں پر یا اپنی سرکاروں پر، حکومتوں پر شک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا ماحول پیدا کر کے ہمیں نہیں دیا کہ وہ مشکوک ہو کسی طریقے سے، کہ ہم ان کو کسی طریقے شک و شبے کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ لیکن اب تو شک کیا جا رہا ہے ان پر۔ وہ بہت ہی اے پولیٹیکل اینٹی ہے، وہ پولیٹکس میں نہیں آتی، اس کو آرڈر دیے جاتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے، آپ سے بالکل الٹ ہے۔ نہیں، لیکن اب تو شک کیا جا رہا ہے، اب تو ود ان انڈیا بھی شک کیا جا رہا ہے۔ سرجیکل اسٹرائکس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ پنچ اس لیے کر رہا ہے، دو وجہ ہیں۔ ایک، آپ کو امریکہ نے جو سرجیکل اسٹرائک کی تھی آپ کے اوپر، جو سب سے مشہور سرجیکل اسٹرائک ہے، اسامہ بن لادن کو آپ کے ناک کے نیچے سے وہ اٹھا کر لے گئے تھے، تو وہ اس سے بھی زیادہ پینفل ہوا ہے کہ بھارت نے آ کر آپ کے سینے پر مونگ ڈلی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بدہضمی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ انڈیا آ کر آپ کے کنٹری کی نہیں، دراصل یہ بدہضمی کا جو مسئلہ ہے یہ ہاضمہ خراب ہمارا نہیں ہے، یہ ہاضمہ خراب انڈیا کا ہے، اور وہاں پر ہاضمہ اس حد تک خراب ہے کہ یہ پہلے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اڑی اٹیک کہیں اور سے نہیں ہوا ہے، بلکہ ود ان انڈیا ہی خود سے ہی سب کیا گیا ہے، ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہضم نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم دنیا کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب نہیں کیا ہے، ہم نے ایک ڈرامہ رچایا ہے۔ سوراخ ہو گئے ہیں، اس لیے یہ پاکستان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ جیسے کبڈی کھیلتے ہیں، بھارت میں بھی کھیلتے ہیں، پاکستان میں بھی کھیلتے ہیں، کہ بھائی وہ دوسری طرف سے کبڈی کی لائن سے چلا گیا تو یہ جیت کیسے گیا؟ آپ کا وہ حال ہو رہا ہے اس وقت۔ تو دیر از نو وے دیٹ وی شوڈ سسپیکٹ آور آرمی از amongst the most respected and credible forces in the world. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی رچکا؟ آرمی کی امیج اس سے الٹ ہے، آپ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا اور ہمارے اوپر کوئی شک کی انگلی نہیں اٹھاتا، تو یہ صورتحال فرق ہے۔ لیکن میں آپ سے اتفاق رکھتی ہوں کہ میڈیا کو وار مانگرنگ روکنی چاہیے، وار ہسٹیریا اگر ان کے چینلز پہ، ان کے اخباروں میں کوئی کریٹ کرتا ہے اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اور میں سخت ترین لفظوں میں وار ہسٹیریا کی مذمت کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی مجھے تو پہنچ رہی ہے، آپ ہی مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ رائٹ، اگر آپ تک میری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے تو ٹھنڈا پانی پی لیجئے، آرام سے اطمینان سے سکون سے بیٹھ جائیے، اور دو لفظ ہمارے بھی سن لیجئے۔ آپ کی کہی ہوئی بات کے دوران ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاضمے کا مسئلہ ہماری طرف نہیں ہے، یہ ہاضمے کا مسئلہ آپ کے اینڈ پر ہے، کہ آپ سے اب یہ برداشت نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں، جا کر منہ کہاں پہ چھپائیں، ہم کس طرح جو ہے وہ دنیا کے آگے فیس سیونگ کریں کہ ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا، اور ہم 120 ممتاز آپ کے کہنے سے تھوڑی حقیقت بدل جاتی ہے، اور ایک ارب سے زیادہ کی آبادی کے بھارت کو ان کے اپنے ہی وزیر اعظم نے، ان کے اپنے ہی ڈی جی ایم نے دنیا کی نظروں میں گرا دیا، دنیا کی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ They cannot show their face to the world کہ ہم نے ایک ڈرامہ کیا۔ نہیں، یہ اب آپ آپ اپنے زخموں کو بھی تو چھپاؤ گے نا، آپ کی عوام کے سامنے بےزتی ہو گئی کہ بھئی آپ نے جو ہمارے اس پر ہم جنرل صاحب کا جواب لے لیتے ہیں۔ رچکا پلیز اسٹے ود اس آن لائن، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے۔ تو رچکا تلوار، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک رچکا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پلیز مطلب ہیو اے سپ آف واٹر، آپ کو موقع ضرور ملے گا، آپ کھل کر بات کہیے۔ آپ نے مطلب ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ دیا، وہ کہنے کو ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن وی بلیو ان گیونگ دی ادر پرسن دی اپرچونٹی۔